Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. کتنے لوگ آئے حقوق نسواں کے نام پہ, عورت کے حقوق, ویمن رائٹس کے نام پہ انہوں نے عورتوں کو حقوق دے کے طلاق کے اختیارات دے دیے کہ بھئی اس سے عورت کا حق بڑھ جائے گا. آج بھی اہل علماء بتاتے ہیں ڈیورس کا حق اسلام میں صرف کس کے پاس ہے؟ بولو, مرد کے پاس ہے, جج کے پاس. جج کسی کی بیوی کو طلاق نہیں دے سکتا. اور میں یہ جو بار بار کہتا ہوں نا, جج کا عدالت کا خلا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے سوائے چند شرطوں کے. یہ میں چند دن تک کہتا رہوں گا, اس کے بعد مجھ پہ بھی پابندیاں لگ جائیں گی, یہ بتا دوں. اس لیے اس سے پہلے سن کے آگے پھیلا دو. گورنمنٹ اتنی اچھی نہیں ہے کہ آپ عدالت کے قانون کے خلاف کھلے عام ممبر پہ بیٹھ کے بولتے رہو اور حکومت آرام سے خاموش بیٹھی رہے. ایسا نہیں ہے. ایسے علماء کے منہ بھی بند کیے جائیں گے جو عدالت کے خلا کے فیصلے کو کہتے ہیں ردی کی ٹوکری میں پھینک دو. میرے پاس ایسے کئی کیسز آئے ہیں. میں نے جب سنا تو خواتین نے کہا کہ بھئی یہ عدالت, میں نے خلا کے جب وہ تحریر پڑھی میں نے کہا محترمہ یہ کسی بکری کو کھلا دیں, اس کی شریعت میں کوئی حیثیت. جس خدا نے آپ کو اس مرد کی بیوی بنایا, حلال کیا ہے, اس خدا کے حکم پر ہی آپ اس پر حرام ہوگی, اس کے بغیر کسی اور کے لیے حلال نہیں ہو سکتی. سمجھتے ہو؟ جج تو پکڑا رہے ہیں. آپ کی بیوی کا کسی سے ناجائز تعلق ہو جائے, بیوی جا کے بول دے مجھے نہیں رہنا, عدالت کہے گی جا خلا کی ڈگری لے بھائی, جا چاہے شادی کر. ایسے تھوڑی ہوتا ہے اسلام میں. نہیں آ رہا سمجھ میں تو چھوڑو, رہنے دو. تو عدالت نے تو کھلا کر دیا. میں کہتا ہوں جج صرف اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. ہم حکومت کے, یہ تو لبرل لوگ ہمیں حکومتوں کے غلام بنا رہے ہیں. ویسے یہ کہتے ہیں ہم غلامی کے قائل نہیں ہیں. او بھائی تم نے ہمیں خدا کی غلامی سے نکال کے حکومتوں کا غلام بنا دیا کہ اپنی بیوی بھی آپ کی اپنی نہیں رہی ہے, وہ بھی گورنمنٹ کی پرمیشن سے آپ رکھ سکتے ہو. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ گورنمنٹ کہے گی کہ آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہے تو آپ کی بیوی ہے, نہیں ہے تو نہیں ہے. اسلام نہیں مانتا اس کو. اسلام کہتا ہے ایجاب و قبول ہو گیا آپ کی بیگم, ٹھیک ہے نا, ڈیورس دے دی, ختم. جج کی ڈیورس کوئی معتبر نہیں ہے سوائے چند کنڈیشن میں. چند کنڈیشن ایسی ہیں جس میں جج بھی نکاح ختم کر سکتا ہے, لیکن وہ بہت کم ہے. تو یہ باتیں علماء ہی بتاتے ہیں جو دین کے ٹھیکیدار نہ کہو لیکن چوکیدار الحمدللہ ہیں, کہ وہ اسلام میں تحریف نہیں ہونے دیں گے. اور جو عورتیں عدالت کے خلا کو مانتی ہیں, میں ان سے ایک بات کہتا ہوں, جب مفتی فتویٰ دیتا ہے نا کہ یہ عدالت کا خلا غلط ہے, عورتیں کہتی نہیں میں نہیں مانتی اس کو, مفتی کے فتوے کو, تو بھائی صرف مفتی کے فتوے کو نہیں, آپ پورے اسلام کا انکار کرو. کیونکہ یہ چاروں فقہ کا فتویٰ ہے, حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, چاروں فقہ کے علماء کا فتویٰ ہے کہ عدالت کا جو موجودہ خلا کا پاکستان میں نظام چل رہا ہے وہ 100% بولو غیر, اس سے بیوی نکاح ختم نہیں ہوتا, نہ وہ کسی اور کے لیے حلال ہوتی سوائے چند صورتوں کے. تو جب آپ عورتیں عدالت سے خلا لیا کریں نا اور وہ مفتی کے فتوے کو نہیں مانیں, تو بھائی مفتی ہی کی فتوے پر تو نکاح آپ کا ہوا تھا اور شوہر کے لیے کیا ہوئی تھی؟ حلال. وہی اسلام, مفتی ہی تو فتویٰ دیتا ہے اسلام کی بیس پر کہ جب آپ کا شوہر مرے گا تو آپ کو اس کی جائیداد میں حصہ ملے گا. مفتی نے تو کہا نا, جب آپ کا ابا مرے گا تو آپ کے ابا کی جائیداد میں آپ کا حصہ ہوگا. تو اگر آپ نے اسلام کو اپنی ڈکشنری سے نکالنا ہے تو پھر پورا نکالیں. آپ کہیں ہم مفتیوں کے فتووں کو نہیں مانتے, ہم اسلام کو نہیں مانتے, ہم عدالت کے خلا کو مانتے ہیں, تو بھائی پھر عدالت کے خلا کو آپ مان رہے ہو جبکہ سارے مفتی کہہ رہے ہیں یہ کلعدم ہے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کا مطلب آپ اسلام کو نہیں مانتے. تو جب اسلام کو نہیں مانتے تو پھر آپ کو آپ کے باپ کی وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا, کیونکہ انگریزوں کے ہاں باپ کی وراثت میں بیٹی کا حصہ بولو نہیں ہوتا جب تک وصیت نہ کی ہو. سمجھتے ہو؟ انگریزوں کے ہاں شوہر کے ذمے نہیں ہے بیوی کے حقوق اور نان نفقہ اٹھانا, تو آپ اپنے میاں سے انڈے پراٹھے کے پیسے ابے بول لو نا, نہیں مانگا کرو. یہ تو اسلام نے پابندی لگائی ہے کہ اس کو کھلا. مفتی طارق مسعود کے بیان سن کے تو کمبخت نے 4 شادیاں تو کر لی ہے. کل ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ کون کچھ ایسی مثال دیں, کوئی ایسی غلطی جو ریورس نہیں ہو سکے. غلطی تو ہو گئی ہے وہ واپس, میں نے کہا یہ 4 شادیوں والی غلطی ہے, جب ایک دفعہ ہو جائے وہ ہو گئی. جیسے چکی میں ایک اتنا سا پلو پھنس جائے نا تو اب یہ نکل سکتا ہے, اب یہ پورا بندہ ہی اندر جا کے قیمہ بن کے نکلے گا. تو آپ کہتے ہیں ایک طرف ڈراتے بھی ہو ایک طرف کہتے بھی ہو کرو, تو میں یہ ڈراتا اس لیے ہوں کہ یہ سوچ کے کیا کرو, ٹھیک, قیمہ بن کے نکلے گا, ثواب ملے گا, ثواب بہت ملے گا. تو یہ جو اسلام کے حکام ہیں, پھر عورت اس سے جو فائدہ اٹھا رہی ہے پھر یہ اٹھانا بھی چھوڑ دو. شوہر سے انڈے پراٹھے کے پیسے مت مانگا کرو, شوہر سے گیس بجلی کا بل امریکہ میں نہیں ہوتا بھائی,
میاں اپنی الگ چائے بناتا ہے, بیگم صاحبہ اپنی الگ چائے. وہ اپنے پیسوں کے پاپے اس میں ڈبو ڈبو کے کھاتا ہے, بیگم کے اپنے پیسوں کے پاپے آتے ہیں جو اس میں ڈبو ڈبو کے کھاتی ہیں. سمجھتے ہو؟ بچوں کا بھی دونوں مل مل کے خرچہ اٹھاتے ہیں اگر ہو جائیں, اور پتہ چل جائے کہ یہی والا ہے, ٹھیک ہے نا, پھر ورنہ وہ بھی نہیں ہوتا تھا. تو ان کے ہاں تو پھر یہ ہے آزاد زندگی. پھر بڑھاپے میں اب کوئی حقوق نہیں ہے کہ ماں کے قدموں میں, کسی انگریز کو دیکھا ماں کے قدموں میں جنت منت تلاش کرتے ہوئے دیکھا کبھی کسی نے؟ ہے بھائی کہ ابا کی پیشانی پہ محبت سے انگریز دیکھ رہا ہے تاکہ مجھے حج عمرے کا ثواب ملے ہیں, اور ڈیڈ واٹ آر یو ڈوئنگ ہیئر, وہ اس طرح کہے گا ڈیڈ تم یہ کیا کر رہے ہو یار, تمہیں تو اوڑا ہاؤس میں ہونا چاہیے تھا ڈیڈ, شرم نہیں آتی؟ اپنے دادا کو تم نے وہاں بھیجا ہوا تھا. تو ڈیڈ یہ اس طرح کر کے, اگر وہ ڈیڈ پتہ چل جائے کہ یہ ڈیڈ ہے, ورنہ کنفیوژن بھی ہوتی ہے کہ وہ ڈیڈ آر یو مائی ڈیڈ ریئلی. تو یہ کلچر ہے اگر اسلام کو چھوڑتے ہو تو. اس لیے خواتین جو بار بار میرے بیان پہ غصہ ہوتی ہیں نا کہ میں جب کہتا ہوں عدالت کا کھلے سے نکاح ختم نہیں ہوگا, جج کو اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں کو طلاق نہیں دے سکتا. تو یہ باتیں عورتیں غصہ ہوتی ہیں کہ ہمارے حقوق پہ ڈاکے ڈال رہا ہے, ہمیں باؤنڈ بنا دیا میاں کا. تو بھائی پھر آپ کو اگر آزادی چاہیے تو پھر ہر قسم کی آزادی. پھر میاں نہیں ہوتا, پھر بوائے فرینڈ ہوتا ہے. یہ میاں کی پھٹیک کیوں پھلی ہوئی ہے معذرت کے ساتھ, پھر وہ یہ کلپ آ جائے گا, دیکھو یہ ممبر پہ بیٹھ کے پھٹیک مٹیک کے لفظ استعمال کر رہے ہیں. تو ہے تو ٹینشن ہی نا. ٹینشن کی جب سپرلیٹو ڈگری پھٹیک ہے, ٹینشن تو بہت ہلکا لفظ ہے, صحیح ہے نا. تو یہ میاں کی ٹینشن کیوں پالی ہوئی ہے, یہ بچوں کو میاں کیوں لے کے جا رہا ہے. میاں بولے بھائی بس تو نے پیدا کی ہے, سنگل مدر کا بھی تو ایک سسٹم ہے نا گوروں کے ہاں. تو یہ سارے جو تمہارے ساس کا, تمہاری اماں کا احترام کر رہا ہے, تمہارے ابا کا احترام کر رہا ہے, تو ایسا اسلام نہیں سکھایا ہے یہ سب چیزیں, ورنہ یہ چیزیں نہیں ہوتی. تو جب اسلام نے آپ کو اتنے سارے حقوق دیے ہیں تو اس مکھنچو کو بھی کچھ حقوق دیے ہیں جو پھلترو کی سرات کی طرح آپ کے ساتھ چپک گیا ہے, جو صبح و شام انڈے پراٹھے لا کے کھلا رہا ہے, آپ کے بچوں کو پال رہا ہے, آپ کا علاج کا خرچہ اٹھا رہا ہے, آپ کو مکان لے کے دے رہا ہے, گیس بجلی کا بل لے کے دے رہا ہے, آپ کو وہ سارے اٹھا رہا ہے. تو اللہ نے اس کو یہ حق دیا ہے کہ تو چھوڑے گا تو یہ چھوٹے گی ورنہ نہیں چھوٹے گی. یہ تو اس پہ ذمہ داریاں بھی تو, اور اس میں آپ کا فائدہ بھی ہے نہ. عورتیں تو ایسی ہوتی ہیں ادھر سے طلاق لی ادھر لی, ایسی بہت ساری عورتیں ہیں. وہ پھر وہ والا وہ پرانا والا یاد آ رہا ہے. اتنے کیسز میرے پاس ہو چکے ہیں, خلا لینے کے بعد کہہ رہی نہیں پرانا والا ہی زیادہ اچھا تھا. پرانا والا کہہ رہا ہے جاؤ دفعہ یہاں سے, میں نہیں رکھوں گا. تو وہ تو قوت فیصلہ نہیں ہے. تو اللہ کا شکر ہے اس امت میں علماء ہیں جنہوں نے اسلام میں تحریفات سے روکا.